السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بار پھر اس نے ہمیں اس نیکیوں کے موسم بہار کے قریب کیا کہ جس کا پورا سال انتظار کیا جاتا ہے۔ ہم الحمدللہ اللہ سے محبت اور اس کے رسول کی اتباع کا دعویٰ کرنے والے پورا سال ہی اللہ کی مرضی کے، اللہ کی رضا کے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن رمضان سے پہلے فطری طور پر خواہش آتی ہے اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سال کے رمضان کو بھی بہت اچھی طرح سے گزار سکیں۔ تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے لیے کیا تیاری کریں اور اس مہینے میں کون کون سے اعمال بجا لائیں۔ گو کہ یہ باتیں پہلے سے معلوم ہوتی ہیں، لیکن فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کیجیے، نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو ہم سب کے ریمائنڈر کے لیے ہم آج دیکھیں گے تقریباً اللہ کے حکم سے 40 سے کہہ لیجئے کہ میں بھی 40 اور 42 ڈیز رہ کے رمضان میں، تو ہم اپنے آج اس سلسلے میں الحمدللہ پہلا لیکچر ہے اس سال کے رمضان سے پہلے کے لیکچرز میں سے۔ اب سے لے کے آگے پھر مختلف لیکچرز ہوتے رہیں گے اور بالآخر پھر ہم اپنے دورہ قرآن کے ویلکم پروگرام تک پہنچیں گے۔ ان سب کے اندر ہم مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم ان چیزوں کو اپنے پر لے کر جا سکیں۔ تو میں اس نیکیوں کے موسم بہار کو اور اس کو ایور لاسٹنگ سپرنگ کی شکل میں ڈھلنے کے لیے کچھ چیزیں ترتیب کے ساتھ آپ کے ساتھ رکھنا چاہوں گی، اس سوچ کے ساتھ کہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ ذہنی تیاری، جسمانی تیاری اور اسی طرح سے قلبی تیاری، روحانی تیاری اس آنے والے رمضان کے لیے بہترین طریقے سے جمع ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ جب رمضان آئے تو ہم بالکل وہاں اپنے آپ کو خالی دیکھیں۔ یاد رکھیے کہ جو کام پہلے سے کر لیا جائے، پہلے سے کی ہوئی تیاری کام کو بہتر کر دیتی ہے، اور بغیر تیاری کے جب ہم کام کریں، ایون ہم کسی اپنے پیارے کو ملنے چلے جائیں، شادی میں چلے جائیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں بغیر تیاری کے جانے والا پریشان رہتا ہے، میں تیاری کر کے نہیں آیا، وہ نہیں کر کے آیا، اور جب آپ تیاری کر کے جاتے ہیں تو اس کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے اس بات کو شروع کرتے ہیں کہ مالک آج ہم یہاں موجود ہیں تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس چیز کا احساس پیدا کریں، کیونکہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو رمضان کا نام سن کر گھبرانے لگ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہائے رمضان آ رہا ہے، لیکن جو سعید روحیں ہوتی ہیں، جو نیک روحیں ہوتی ہیں، ان کو تو ضرور رمضان سے پہلے ہی تیار ہو جانا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی یاد رکھیے کہ رمضان تو ایک ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے، ہم اس میں جو کام کرتے ہیں پھر وہ پورے 11 مہینے تک باقی رہتے ہیں۔ میرا گمان ہے کہ جنہوں نے رمضان 2020 بہت ہی اچھی روح اور اس کی اسپرٹ کے ساتھ گزارا تھا تو اس کا اثر ابھی تک ہوگا۔ مومن کی نیکیاں ایک مہینے کی نہیں ہوتی کہ ایک ماہ میں نیکی کی اور اس کے بعد چل پڑے، بلکہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ ایک انسان مزید اور نیکیوں کو بھی کرنے کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے۔ ایک اور دو بات کر کے انشاءاللہ آپ کو سلائڈس کے تھرو ہم کچھ چیزیں دکھائیں گے تاکہ آپ زیادہ سنیں، اور بعد میں آپ اس کو نوٹ کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر اچھے عمل بھی کیے اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت بھی کی، اور پھر اس کے اوپر حق بات کی نصیحت کے ساتھ جو اس راستے میں مشکلات آئیں اس پر صبر بھی کیا۔ تو یہ مومن کی زندگی تواصی بالحق کی زندگی بھی ہے۔ سب سے پہلے قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنی جان کو اور پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا، یہ ہماری زندگی کا ایک پکا سچا گول ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ہم سب اس رمضان کو جو کہ آنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اس حدیث کے مطابق کہ رمضان الی رمضان، ایک رمضان اگلے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ جو بھی ہم سے
پچھلے رمضان میں نیکیاں ہوئی اور اس کے بعد سے آج تک، بلکہ اگلے اب آنے والے رمضان تک جو چیزیں آئیں گی ان کے بیچ کے سارے معاملات کو تو بہترین طریقے سے ہمارے سامنے پیش کر، اور ہم اس میں جہاں کمی پہ آگے، جہاں ہمارا شوق کم ہو گیا اس کو دور کر دے. آئیے دیکھتے ہیں رمضان تک کرنے کے کام، اور رمضان تک کرنے کے کاموں میں نیکیوں کے مواقع. ہم نیکیاں کیسے کر سکتے ہیں؟ نیکیوں کے مواقع حاصل کرنے کے لیے کون سے اعمال کرنا افضل ہے، یہ ہمارا ایک بہت بڑا گول ہونا چاہیے. جیسے لوگ دولت کماتے ہیں ویسے بندے کو نیکی کمانے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ نیکی کے کسی موقع کو بھی ہلکا نہ جانو، چاہے تمہارا کسی اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا ہی کیوں نہ ہو. کسی کو مسکرا کر دیکھ دینا بھی جس دین میں صدقہ ہو جائے، بتائیے پھر اس کے اندر نیکیاں کیوں چھوٹی ہوں گی، بڑی ہوں گی. فرمایا اپنی بیوی کے منہ میں کھانے کا لقمہ جو تم ڈال دو اس کو بھی ہلکا نہ کرو. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پیسہ نہیں دعائیں کمانی ہے. ہم کب اپنے حصے کی دعا دھوپ کرتے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہمارا کون سا آخری لقمہ ہوگا، ہمارا کون سا آخری قدم ہوگا جو ہم چلیں گے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب آخری بات کریں گے، کب ہم آخری بات سنیں گے. ہم سب اس دنیا میں اپنے اپنے وقت پر آ کر جانے والے لوگوں میں کھڑے ہیں. ہم اس کیوں میں کھڑے ہیں کہ جس کے بعد نیکسٹ ہوتے ہوئے ہمارا نمبر آ جائے گا. ہمارا ہر سانس، ہمارا ہر لقمہ، ہمارا ہر گھونٹ، ہماری ہر بات، ہمارا آخری دفعہ کا پہنا ہوا جوڑا، ہم کب آخری بار کنگھی کرتے، کب سجتے سنورتے، کسی کو نہیں پتا کب آ جائے. جب بھی کر رہے ہوتے یہی سوچ کے کیا کریں کہ یہ آپ کا آخری عمل ہے. جب بھی کوئی چلا جاتا ہے تو ہم سب کہتے ہیں آخری دفعہ جب میں اس سے ملا یا میں ان سے ملی تو انہوں نے یہ کہا، وہ ایسے تھے. بعض لوگ لفظ مرحوم بھی استعمال کرنے لگتے ہیں. انہوں نے یہ کہا، وہ کر رہے تھے. اور کوئی بری بات ہو تو انسان اس کی تلخی بھی محسوس کرتا ہے. کب آپ کا میرا آخری گھونٹ صبر کا ہوگا، کب شکر کا ہوگا، کب آخری سلام کسی کو کریں گے، کسی کو گھوریں گے، ہمیں نہیں پتا. تو لہٰذا آج کے بعد نیکیوں کے مواقع کو ضائع نہیں کرنا. چھوٹا نہیں ہوتا، نیکی کبھی بھی چھوٹی نہیں ہوئی. ہر نیکی اپنی جگہ پہ بڑی ہی ہوتی ہے، اگر شرط ہے کہ اس کو ہم اللہ کے اوپر نظریں رکھتے ہوئے اور اس کو کرنے لگیں. تو انشاءاللہ ہم نے اب سے لے کر آگے نیکیوں کے ہر موقع کو ڈھونڈنا ہے. اس کے لیے ہم بہت اچھی تیاری بھی کر سکتے ہیں. بہترین طریقے سے اس کو ہم لیں گے. تو کس طرح سے لیں گے کہ ابھی سے لسٹ بنائیے کہ میں نے اس سال کے رمضان سے پہلے اپنے آپ کو ہر اس نیکی کے لیے تیار کر دینا ہے جو نیکی میں کر سکتی ہوں. آپ دیکھیے کہ ہم بہت ساری پلاننگ کرتے ہیں کبھی کبھی اور ہوتا کچھ نہیں. مثلا کوئی کہتا میں 4 قرآن پڑھوں گا، پر کب پڑھوں گا، کیسے پڑھوں گا. تو نوٹ کیجئے گا کہ جب آپ نیکیوں کے مواقع کی بات کریں تو پھر اس وقت ساتھ سیٹ کیجئے. فجر کے بعد اتنا پڑھوں گی، شام کے بعد اتنا پڑھوں گی، ظہر کے بعد اتنا ہوگا، سونے کے وقت، جانے کے وقت. یعنی نیکیوں کے مواقع کو ڈھونڈنا بھی اور نیکیاں کرنی کیسے ہے اس کو لکھ کر رکھیے، اپنے پلانرز بنائیے. آج سے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے فیملی میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ پلان کیجئے. کوئی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو ہم 6 ماہ پہلے اس کی تیاریاں ڈسکس کرتے ہیں. کہیں سفر پہ جانا ہوتا ہے تو بھی ہماری یہی کیفیت ہوتی ہے. تو آج سے اپنے گھر میں، یعنی آج سے مراد یہ کہ جب بھی آپ کو موقع مل جائے تو گھر میں نیکیوں کی باتیں کرنا شروع ہو جائیں، تیاریاں شروع کر دیں، ماحول بنا دیجئے. اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھالیے کہ جس کے بعد آپ کو لگے، کیونکہ جب تک آپ کوئی چیز گول نہیں بنائیں گے وہ کام نہیں ہوگا. جب ہمارا کوئی بڑا گول ہوتا ہے تو بڑا رول ہوتا ہے. بگ گول بگ رول. جو گولز ہوتے ہیں وہی ہمارے کل رولز بنتے ہیں. آج چھوٹے سے مقصد کے ساتھ جی رہے ہیں تو بس اپنی خوشیوں غموں میں جیتے ہیں، لیکن جب ہم ایک بڑے گول کے ساتھ جیئیں گے تو ہماری زندگی بالکل ایک مختلف زندگی ہو جاتی ہے، اور وہ بہترین طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت والی زندگی بھی بنا دیتا ہے. پھر اسی طرح سے یاد رکھیے کہ نیکی کیا کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. اس کے ساتھ یہ بھی لازمی ہے کہ وہ قبول بھی ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے اتنا پیارا کام کیا، اللہ نے ان سے اپنا گھر بنوا لیا.
یہ اعزاز ہر ایک کو نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو نیکیوں کے مواقع بھی ڈھونڈنے ہیں اور کیسے کرنی ہے، اور قبولیت بھی چاہنی ہے، اور قبولیت کی شرائط سبھی کو معلوم ہے، نہیں بھی معلوم تو ایک دفعہ پڑھ لینی چاہیے۔ اپنے مطالعے میں یا اپنے سننے میں کوئی لیکچر ایسا رکھیے کہ ہماری نیکیاں کب قبول ہوتی ہے۔ اور قرآن کہتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین۔ سورۃ مائدہ میں اللہ نے فرما دیا حابیل قابیل کے قصے میں کہ اللہ تو تقوی والوں کی نیکیاں قبول کرتا ہے۔ تو اخلاص نیت ہو، للہیت ہو، اسوہ حسنہ ہو، عمل الصالحات کی دو ہی شرائط ہے، کرنا اللہ کے لیے اور طریقہ نبی کا، للہیت اور اسوہ حسنہ دو کو جوڑ دیجئے تو یہ عمل صالح بن جاتا ہے۔ تو پہلی چیز جو آج ہم نے رمضان کے لیے کرنے کی نیت کرنی ہے، اس سے پہلے کہ نیکیوں کے مواقع ڈھونڈنے ہیں۔ ہم نیکیاں کیسے کر سکتے ہیں، اس کی چھوٹی سی لسٹ بنائیے۔ بہت بڑی کو نیکی کرنے کی بجائے چھوٹی چھوٹی بہت ساری نیکیاں کر لیجئے۔ چھوٹا چھوٹا ذرہ مل کر پہاڑ بن جاتا ہے، اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں کل پہاڑ بنیں گی۔ کبھی کبھی ہم بڑی نیکی کے موقع کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے چھوٹی نہیں کرتے۔ حرم میں جا کے نماز پڑھنے کے غم میں گلی کی مسجد میں نہیں پڑھتے، مسجد میں نہ جا سکیں کسی وجہ سے تو گھر میں نہیں پڑھتے، گھر میں جماعت کر سکتے ہیں تو بھی نہیں کرتے، اکیلے میں پڑھتے ہیں۔ تو قریب کی نیکی لیجئے، اللہ آپ کو دور کی نیکی بھی دے دے گا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے چاہیے، اللہ آپ کو بڑی دے گا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ وہ لوگ جو ایک دم جست لگا کر اوپر پہنچنا چاہتے ہیں وہ مکی کھاتے ہیں۔ تو بنیادیں نیکیوں کے ساتھ مضبوط کیجیے۔ پھر نیکیوں کے مواقع حاصل کرنے کے لیے کون سے اعمال کرنا افضل ہے، ان سب کو بھی اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو آپ کا عقیدہ اللہ متقی کی قبول کرتا ہے، اسی طرح اللہ مومن کی قبول کرتا ہے۔ شرک کی موجودگی میں، بدعت کی صورت میں، اکل حرام کی صورت میں، دلوں میں رکھے ہوئے کینے بغض کی صورت میں نیکیاں قبول نہیں ہوتی۔ تو کل ایسا نہ ہو کہ ہم ان محروم لوگوں میں رہ جائیں کہ جو بہت ساری نیکیاں کرے لیکن ضائع ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے دن وہ مفلس ہے شخص کے جو نیکیاں تو بہت سی لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کی زیادتی کر دی، یعنی حقوق العباد میں کمیاں تھیں، اور ایک ایک کر کے لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے۔ پھر دوسری چیز، یعنی اس کو میں صرف آپ کو آج ہینٹس دے سکتی ہوں، انشاءاللہ ڈیٹیلز اب سے لے کے جتنے بھی لیکچرز آپ کو کوئی میسج ملے رمضان سے متعلقات تو سنتے رہیے، ہم پھر آگے جا کر ان میں سے ہر ایک کی ڈیٹیلز میں بھی بات کریں گے۔ اگلا کام جو ہم نے اب سے لے کے رمضان تک کرنا ہے وہ کیا کہ سچی اور پکی توبہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان ہے، نسیان سے ہے، آدم سے بھی بھول ہوئی، انسان سے بھی ہوتی ہے۔ ہر انسان پوری کوشش بھی کرے تو بھی کہیں نہ کہیں پکڑا ہی جاتا ہے۔ آپ نے اگر آج نیکیوں کی نیت کر لی اور آپ نے سوچ لیا ہے کہ آپ نے اچھی تیاری کرنی ہے تو یہ بڑی خوبی کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سچی اور پکی توبہ کرنی ہے۔ ہر وقت توبہ استغفار کرنا واجب ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے ہمارے آپ کے پاس کہ جس میں اللہ تعالیٰ بندے کو معاف بھی کرتے ہیں، اور اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہم اپنے کچھ ایسے گناہوں کو ذہن میں رکھیں جو صرف ہمیں ہی پتہ ہوں گے۔ تو جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ انسان کو نیکیوں تک نہیں پہنچنے دیتے، یہ ایک ہنڈر بن جاتے ہیں، ایک ریسٹرکشن بن جاتے ہیں۔ تو پکی سچی توبہ سے کیا مراد ہے کہ ہر وقت توبہ استغفار بھی کرنی ہے، شعور کے ساتھ اللہ سے کہیے کہ اللہ میرا کوئی ایسا گناہ نہ بیچ میں آ جائے کہ میں اس رمضان سے پہلے ہی کسی ایسی چیز میں چلی جاؤں، ایسی چیز میں پھنس جاؤں کہ جو مجھے تیری نظروں میں گناہگار کر چکی ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو، میں تو دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2702 نمبر کی، ذرا سے اس حدیث پہ غور کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے تو آپ کی میری کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہم واقعی اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ آپ تو گناہوں سے پاک تھے، اللہ نے تو آپ کو کہہ دیا تھا لیغفر لک اللہ من ذنبی، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ہر چیز سے پاک کر دیا تھا، لیکن اس کے جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آواز
جی ٹھیک الحمدللہ جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دن میں 100 بار توبہ کرتے تھے تو پھر آپ کے میرے لیے تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ہم تو وہ جو نیکیاں کرتے ہیں اس پہ بھی توبہ کی ضرورت ہے. ہماری تو توبہ پہ بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک انسان خود کو توبہ کے قابل نہیں سمجھتا یا اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھتا تب تک وہ معاملہ سچا نہیں ہوتا. جی مجھے لگ رہا ہے کچھ آپ کا شاید ڈسٹریکشن ہے. میری آواز بس کلیئر ہے تو بتا دیجیے تاکہ میں کرتی رہوں. آپ ٹھیک ہے جی. تو توبہ استغفار کے لیے لازم ہے کہ انسان کے اندر یہ روح ہو کہ میں گناہوں میں لپٹا ہوں. اب دیکھیے گناہوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں نا. کچھ قسمیں ایسی جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے وہ حقوق اللہ کہلاتی ہیں. آف کورس اس کے اندر شرک اور کفر اور بدعات تو بہت کبائر ہے. پھر اس کے بعد اب دیکھیے نماز چھوڑنا یا نمازیں پچھلی جو چھٹی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے. پھر اسی طرح حقوق العباد ہوتے ہیں. تو جب بھی یہ مہینہ شروع ہو سارے پچھلے حساب صاف کیجیے. صحیح اور شرع صدر کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کے اعمال میں مشغول ہو جائیے. پھر آپ مطمئن ہوں گے. پیچھے کچھ کام رکھا تو اگلا کام بھی اچھا نہیں ہوتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سورۃ نور میں فرماتے ہیں آیت نمبر 31 میں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اے مومنو تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. اب دیکھیے کہ یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ کامیابیوں کے لیے توبہ کی شرط ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں کچھ ترجیحات بدلتی جا رہی ہیں. ایک وہ وقت تھا کہ انسان کو غلط کام کرتا تھا تو دل میں گلٹ آتا تھا کہ ہاں میں یہ غلط کام کر رہا ہوں, یہ ٹھیک کام نہیں ہے, مجھے ایسا نہیں کرنا. اچھا توبہ کریں, اچھا دعا کریں, اچھا میرے لیے کریں ایسے. آج تو یہ حالات آنے لگ گئے اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگوں میں وہ مانتے ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے. وہ کہتے نہیں مانیے کہ یہ کوئی گناہ نہیں. جی یہ آج کے دور میں ایسے ہی ہوگا. جی باہر کے ملک میں رہتے ہیں تو ایسے ہی رہنا پڑے گا. تو آپ یاد رکھیے کہ آپ اور میں کسی ملک کا لا نہیں بدل سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے قوانین جو ہو چکے اس کو آپ نے میں نے نہیں بدلنا نہ بدل سکتے ہیں. تو چھوٹے بڑے گناہوں کا سوچیے. اور اس پہ بہت ساری دعائیں سکھائی جا رہی ہیں آج کل جتنے لائیو سیشنز ہوتے ہیں الحمدللہ, جس میں اس وقت سب سے زیادہ اللہ کی توفیق سے جس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے والاسماء الحسنی سیریز چل رہی ہے. ہر نام کے ساتھ کچھ دعائیں ہیں اور توبہ اور استغفار کی دعائیں جو ہیں وہ ہم سب کے لیے بہت ہی یعنی موٹیویشن دیتی ہیں. تو کوشش کیجیے کچھ دعائیں یاد کیجیے, لیکن دعاؤں کو پہاڑوں کی طرح نہیں پڑھنا کہ بس پڑھتے جا رہے رب اغفر لی ورحمنی, کچھ بھی نہیں پتا کیا ہوا. تو آپ انشاءاللہ ایک ایک کر کے یاد کریں. آج کل اتنی سہولتیں ہیں کہ آپ کو دعاؤں کی استغفار کی الگ دعائیں مل رہی ہیں, بہت کچھ ہے, قرآن پاک میں بھی ہیں. تو آپ ایک ایک دعا کر کے ایسے ہی یاد کیجیے. اپنا گول بنائیے کہ میں نے اب سے رمضان تک دعائیں یاد کرنی ہے. یاد کرنے میں کبھی کبھی خوشی نہیں ہوتا, لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب وہ معنی اور مفہوم کے ساتھ یاد ہو جائیں گی نا تو پھر اس کے بعد جب آپ مانگیں گے تو دل سے مانگیں گے. کتاب کھول کے دعا مانگنے میں وہ مزہ نہیں آتا, آپ کے دل کی پکار نہیں ہوتی. یہ ایسی ہے کہ جیسے میں اس وقت آپ کو بولنے کی بجائے کچھ پڑھ کے سنا دوں تو آپ کی توجہ نہیں رہے گی نا اس میں. تو بالکل اسی طرح سے سچی پکی توبہ کی دعائیں, اور جتنا زیادہ اپنے آپ کو پاک کرتے جائیں گے. اور یاد رکھیے توبہ کیا ہے, یہ کلینزنگ ہے. آج ہم اپنے کپڑوں کو دھوتے, کھاتے پیتے, برتن دھوتے, چہرے کو کلین کیا جاتا. توبہ جو ہے یہ آپ کے نامہ اعمال کو بہترین طریقے سے آپ کو پاک کرتی ہے. آپ دیکھیے کہ بندے کے اوپر گیلڈ ہوتا ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا بہت گرمی ہے, پسینہ ہے, باہر جاتے ہیں, جب آپ شاور لیتے ہیں تو ایک دم صاف ستھرے پن کا احساس ہوتا ہے, خشوع آتا ہے, کنگھی کرتے ہیں, عبادت میں بھی دل لگتا ہے. گناہ کا ایک اثر کیا ہے کہ یہ ہمارے اندر کسل مندی ڈالتا ہے. پھر بندہ کیا کہتا ہے اب گندے تو ہو گئے. مثال دیتی ہوں سسٹرز کو کہ آپ کچن میں کام کر رہی ہیں تو ایک کام کیا, پسینہ آیا, تھوڑا اوپر کچھ گر بھی گیا, آپ کہتے چلو کوئی بات نہیں, اب کپڑے گندے ہو گئے نا تو اب میں کچھ اور کام بھی کر لوں. جتنا زیادہ آپ وہ اپنے آپ کو میلا فیل کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اچھا چلو پھر اب صفائی بھی کر لو, اچھا اب یہ بھی دھو لو, وہ بھی دھو لو, کیونکہ آپ بہت زیادہ وہ کر چکے نا. تو جتنا زیادہ کپڑے گندے ہوتے ہیں اتنا بندے کو اپنے آپ کی کیئر کم ہو جاتی ہے. اسی طرح گناہ گار, آپ دیکھیں کہ لوگ عموماً ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں یا اپنے آپ کو بہت ہی نیک سمجھتے ہیں. تو یہ نہ کیجیے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو کہاں لے جائے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، میں آپ نہیں جانتے. تو کبھی گناہگار سے نفرت نہیں کرنی. ہاں، اپنے بھی گناہوں کے گلٹ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈپریشن یا اسٹریس، انگزائٹی اور کسل مندی کی کیفیات آتی ہیں. بس اس وقت کچھ ایسا معاملہ کر لیجئے کہ جس کے بعد آپ اپنے آپ کو بہترین طریقے سے ریفریش محسوس کریں گے. اور یاد رکھیے، اللہ بہت پسند والا ہے. الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ نے ایمان والوں کو نہیں بلکہ اپنے گناہگاروں کو کہہ کہ الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم گول بنائیں گے اور پورے یقین سے آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو آپ اپنی اس لسٹ میں ڈال دیجئے وہ ہے دعا کرنا. بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 ماہ تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور پھر وہ رمضان کے بعد 5 مہینے تک یہ دعا کرتے رہتے کہ اللہ ہمارے رمضان کے روزے قبول اور منظور فرما. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے رمضان آنے تک جسمانی اور دینی طور پر صحیح رکھے. اور یہ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ اپنی اطاعت کے کاموں میں میری معاونت فرما، میرے عمل کو قبول فرما اور منظور فرما. تو دعائیں کثرت سے کرنا، دعائیں سیکھنا، دعائیں لینا، دعائیں دینا، یہ مومن کا معاملہ ہوتا ہے. آپ کا میرا ایک دن، آپ دیکھیے ایک ایک دن قیمتی ہے نا. اور یہاں اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس سال میں کتنے لوگ کرونا وائرس کے نام پر اور کچھ اور جراثیموں کے نام پر سامنے آئے کہ ان کا انتقال ہوا. یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ کتنے حادثات میں مرے اور کتنے اور بیماریوں میں مرتے ہیں، لیکن صرف بات سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ پورا سال ایک قسم کا ان لوگوں کے اوپر خوف کا سال گزرا کہ کس طرح سے لوگ مر رہے ہیں. یہ کرے بہت ساری مطلب لوگوں کو دی گئی پریونشنز دی گئی، لیکن آپ آج بھی زندہ. بولیے الحمدللہ. اللہ تو نے مجھے اتنی بیماریوں میں سے نکال دیا، اتنے لوگوں کے اوپر خوف مسلط ہے، میں زندہ ہوں، تو اب مجھے رمضان تک زندہ رکھ اور مجھے اس رمضان میں بہترین نیکیاں کرنے کی توفیق دے. اور اس کے لیے آپ کا ابھی سے تڑپنا، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ خود کو دعا بنا لیجئے. اور دعا کیا ہے؟ ایک بندے کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عاجزی کا معاملہ کہ اللہ میں اپنی کوشش سے یہ نہیں کر پایا، باقی تو کر دے. آپ دیکھیے ایک بچہ ہے، اس کو کوئی چیز لینی ہوتی ہے، پیسے جمع کرتا اب پیسے تھوڑے ہے، چیز مہنگی ہے، ماں دیکھ رہی ہے. ایک دن ماں کو بڑا ہی پیار آتا ہے، اس کو دکان پہ لے جاتی ہے. اب وہ بچے کا کوئی کھلونا ہے، کوئی گیجٹ ہے، وہ دیکھتی ہیں، وہ کھولتے ہیں. اب وہ $100 کا ہے، بچے کے پاس صرف 25 ہیں. ماں کیا کہتی ہے؟ چلو یہ 25 دو، اگلے 75 میں ڈال لوں گی، تم 25 دے دو اور باقی جو ہے وہ میں پورے کر دوں گی. بچہ خوش ہو جاتا ہے. تو ماں کو پتا کہ یہ بچہ کوشش کتنی کرتا ہے. بالکل یاد رکھیے، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، لئی سکم اس لیے شیئن، لیکن اس کے باوجود اپنی سمجھ کے لیے آپ کا میرا مختلف کام کرنا، یہ صرف اور صرف وہ جمع پونچھی ہے جو کل بہت تھوڑی نکلے گی. تو اپنی ان ساری کوششوں کو جو آپ کرتے ہیں، کوئی دن رات کر رہا ہے، صبح شام کر رہا ہے، لوگوں کو پتا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے، کسی کو نہیں پتا. اصل بات یہ کہ مالک قبول کر لے تو دعا کہ اللہ باپ باقی سب اپنی طرف سے ڈال دیں. اور انشاءاللہ بہت ساری دعائیں سیکھنی ہیں آج سے بھی لے کر. اگر آپ شروع کریں، میرا گمان ہے کہ ہم آنے والے رمضان کو اگر دیکھیں تو ابھی بھی الحمدللہ ہمارے پاس 45 کے ڈیز ہیں. روز کی ایک چھوٹی سی دعا، چلیے 70، تو آپ دیکھیے 30-40 دعائیں تو آپ یاد کر سکتے ہیں نا. اور دعائیں یاد کرنا مقصد کیا ہے؟ مقصد دعا یاد کرنا نہیں ہے، وہ دعا دل میں آ جائے، اس کو حفظ جان بنا سکے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو اس میں نیت کیجیے آپ اپنے لیے، اور وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم.